13 اکتوبر 2023 28 ربیع الاول 1445 مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا براہ راست اردو ترجمہ جو نشر ہوتا ہے اس کو ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ مترجم الشیخ عطاء اللہ بن عبد المجید PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی، انہی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، نہایت قوی اور غالب ہے، مومنوں کی مدد کرنے والا، جتھوں اور گروہوں کو شکست فاش دینے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن پر حق اور انصاف کے ساتھ، حجت و بیان کے ساتھ، تلواروں نیزوں کے احکام کے ساتھ کتاب نازل کی گئی۔ اے اللہ رحمت سلامتی اور برکت نازل فرمایا اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حمد و صلات کے بعد سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، سب سے احسن طریقہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے بہترین امور سنتیں اور شریعتی امور ہیں، اور سب سے بدترین کام نئے ایجاد کردہ اور من گھڑت ہیں۔ مومنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں۔ اور شیاطین اس لیے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرتے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی ہوئی ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے سوائے خیالی اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ نبیوں کے پیروکاروں اور ان کے دشمنوں کا حال یہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کی خبر دیتا ہے تو اس کی خبر سچائی پر مبنی ہوتی ہے، جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس کے فیصلے بدلے نہیں جاتے، ہر چیز اسی کی طرف سے ہے، اسی کے ساتھ ہے اور اسی کی طرف لوٹائی جانے والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی خبروں میں عدل پر مبنی احکام کا تذکرہ ہے، اور اس کے احکامات میں اس کی خبروں کی سچائی نمایاں ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ پر آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ بذریعہ وحی پہنچ جائے اسے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجیے، اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ امت محمدیہ کی خوبی اور اس کی اعلیٰ و عرفہ خصلتوں کو بیان کرنے میں اور ان کے دشمنوں کی بری خصلتوں کو بیان کرنے میں تمہارے رب کی بات سچائی کے اعتبار سے پوری ہو چکی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سب سے بہترین امت چلے آ رہے ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں، یہ لوگ کچھ اظہار رسانی کے سوا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ اٹھیں گے، پھر کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، الا یہ کہ
وہ اللہ کی پناہ میں اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ وہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر مسکینی و محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اور مزید ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بے شک اللہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح بیان کر دیا ہے کہ تعداد کی کمزوری اس وقت کوئی نقصان نہیں دے گی جب نصرت و مدد قوی اور غالب ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں اگر تم لوگ صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہارے دشمن جوش میں آ کر تم تک آن پہنچیں تو تمہارا رب نشان زدہ 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ ہاں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تاکہ اہل کفر کی ایک جماعت کا صفایا کر دے یا انہیں شکست فاش دے دے تاکہ وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ ان کافروں کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، چاہے تو وہ ان کی توبہ قبول کر لے تو یا چاہے انہیں عذاب دے دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس چیز کو بیان کیا کہ نصرت و تائید ایسے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوتی جن کے جسم سود کے مال سے پروان چڑھے ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، بلکہ رحمت تو اطاعت گزاروں پر اترتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو کئی گناہ بڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور امداد تبھی ملتی ہے جب استعداد تیاری کی جائے، جب ان روحوں کی تیاری کہ جو عطا کرنے والی اور غلبے والی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو پس پر تمہارے پروردگار کی بات سچائی کے اعتبار سے پوری ہو چکی ہے، چنانچہ اس نے دنیا و آخرت میں فوز و فلاح و نصرت و تائید کے قولی فعلی اور وقتی اسباب مقرر و متعین کر دیے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جب ان سے کوئی بدکاری ہوتی ہے یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہ لوگ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے، یہ عمل کرنے والوں کا بہت اچھا اجر ہے۔ بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اور ان جسموں کی تیاری جو اسباب کے ساتھ جڑے ہیں ان کے بابت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور کافروں کے مقابلے میں ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار رکھو جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو گے، اور دوسرے دشمنوں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو انہیں اللہ جانتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں بھی جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور آپ کے پروردگار کی بات سچائی کے اعتبار سے پوری ہو گئی، چنانچہ اس ذات کا فرمان ہے جس کا ذکر بلند اور جس کی حکمت جلیل القدر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے، اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ گزشتہ بہت سے انبیاء اور ان کی امتوں کی سچی خبریں ہمیں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ان کی زبان پر اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اپنے حق میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت اچھا بدلہ بھی عطا فرمایا، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل پر مبنی فیصلہ اور سچ پر مبنی خبر سنائی کہ کافروں کی اطاعت میں خسارہ ہے، اور غلبے والے اطاعت زبردست ذات الہی کی دوستی اور تعلق داری میں نصرت و مدد ہے، اور معصیت و نافرمانی، اختلاف و انتشار اور دنیاوی لالچ و تمام ناکامی و نامرادی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اگر تم اہل کفر کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے، وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ہم ان قریب اہل کفر کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے بری جگہ ہوگی۔ اور اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا
جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی دکھلائی اور اپنے معاملے میں خود آپس میں جھگڑنے لگے، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز دکھلائی تم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اللہ نے تمہیں اور ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائیوں کو ذلیل و رسوا کرنے اور انہیں حسرت میں مبتلا کرنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا ہے، اور انہیں باہم نرمی، مشورہ، مشاورت، استغفار، اللہ پر توکل، اس کے ذریعے نصرت و مدد طلب کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ نیز پیغمبر کی معصیت اور خیانت کے ذریعے رسوائی کے اسباب سے بچنے اور اعراض کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین پہ سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو بدخلق سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ سو ان سے درگزر کر، ان کے لیے بخشش کی دعا کر، اور کام میں ان سے مشورہ کر، پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ آئے گا جو اس نے خیانت کی تھی، پھر ہر اس شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس کا یہ خیال ہو کہ دونوں فریقوں کے مقتولین برابر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھ لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف کوئی ناراضی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان رسائل الہی کی اتباع کرنے والوں کے اللہ کے یہاں مختلف درجات ہوں گے، اور اللہ ان کے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور تمہارے پروردگار کی بات سچ اور عدل کے اعتبار سے پوری ہو چکی ہے۔ اس نے رسولوں کے سردار کو مبعوث کر کے مومنوں پر احسان کیا، ان کے ذریعے ضلالت و گمراہی کو ختم کیا اور انہیں ضلالت و گمراہی سے بچا لیا، اور ہمارے اوپر مصیبت اسی وقت آتی ہے جب ہم ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی سیرت سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق کوئی جس کے دو گنا تم تکلیف پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو بادشاہ ہے برحق ہے اور حق کو واضح کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امانت دار اور وعدے کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ رحمتیں، سلامتی، برکتیں اور ان میں اضافہ نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو، اور جان لو کہ آزمائشوں کے ذریعے انتخاب، پرکھ اور چناؤ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی بات سب سے سچی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے آپ انہیں مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے، اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے کاری زخم لگنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ان میں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے اور تقوی کو اختیار کیا ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کفار تم سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، تم ان سے ڈر کر رہو، تو اس خبر نے ان کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور انہوں نے رضائی الہی کی اتباع کی، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ بے شک وہ شیطان جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، بس تم لوگ اس سے نہ ڈرو، اور اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، اور جو لوگ کفر میں سبقت کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ بنا دیں، بے شک
وہ لوگ اللہ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کو اپنے ایمان کے بدلے خرید لیا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور کفر کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. وہ اللہ، اور نہ اللہ تمہیں غیب کی باتیں بتانا چاہتا ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی کی راہ اختیار کرو گے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا. اور ہمیں سچی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور تمہیں روز قیامت کے دن پورے اجر دیے جائیں گے. پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوگا. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تمہیں یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تم یقیناً ان لوگوں کی جانب سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکین کی جانب سے بہت سی تکلیف دہ باتوں سنو گے. اور اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو بے شک یہی ہمت و عزیمت کا کام ہے. عدل پر مبنی حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فوز و فلاح تب ہی نصیب ہوگی جب اس کی شرط پوری کی جائے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آپ کے پروردگار کی بات سچائی کے اعتبار سے پوری ہو چکی ہے جس سے یقین آ جاتا ہے، اور وہ بات عدل پر مبنی بھی ہے جو تا قیامت حق پر ثابت رہنے کی ہدایت دیتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اللہ کے بندو جان لو، عاجز ہے وہ انسان جو دعا کرنے سے عاجز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انابت کی کنیاں اور قبولیت کی چابیاں تمہارے سپرد کر رکھی ہیں. شرف کے لیے خبر دیتے ہوئے اور عمل کرنے کے لیے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، اپنی عظیم رحمتیں بے بہا برکتیں اور لطف و کرم کی برکھا نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور حسنین کریمین کے بابا علی رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہو جا. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، بیوی خدیجہ، سید المرسلین کی پیاری بیوی عائشہ اور تمام ازواج مطہرات سے، عشرہ مبشرہ سے، آپ کی آل، اہل بدر، احد، بیت رضوان والوں، مہاجرین و انصار اور چنے ہوئے تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا. احسان کے ساتھ تا قیامت ان کی اتباع کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا اور ہم سب سے بھی راضی ہو جا. اے رحم کرنے والے اور معاف کرنے والی ذات، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذل و رسوا فرما، اپنے مومن بندوں کی ہر جگہ مدد فرما. اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ اہل کتاب کے کافروں کا مواخذہ کر جو تیرے ولیوں اور دوستوں سے لڑ رہے ہیں اور تیرے راستے سے روک رہے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان پر اپنا عذاب نازل فرما. اے سچے معبود قوت و غلبے والے، اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی تائید و نصرت فرما، ان کے ذریعے حق کا بول بالا فرما اور حق کے ذریعے ان کی مدد فرما. اے کرم کرنے والی ذات، اے اللہ ان کے ولی عہد کو بھی اور خیر کے کاموں میں ان کے وزیروں کو بھی توفیق خاص سے نواز. اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، ہر جگہ مدد فرما. اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول فرما، ان کی مغفرت فرما. اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو اور اس کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور عطا کرے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو. مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر اپلوڈ کیا گیا ہے. قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو قرآن سمجھنے کی ترغیب